10ਵੀं रात शहरजाद ने कहा, जब बादशाह सुलेमान शाह का बेटा ताजुल मलूक फ़ारान अपने साथियों के साथ सैरो शिकार के लिए जंगल में गया और उन्होंने बहुत से जंगली जानवरों का शिकार किया और फिर उसने उनमें से कुछ अपने बाप के पास रवाना किए और बाकी अपने साथियों में तकसीम कर दिए और उन्होंने वो रात उसी जगह बसर की। तो जब सुबह हुई तो एक बड़ा काफिला वहां पहुंचा जिसके साथ बहुत से ताजिर और सफ़ेद और काले गुलाम थे। उस काफिले ने भी उसी चश्मे और सब्ज़ाज़ार पर डेरे डाल दिए। जब ताजुल मलूक ने उन्हें देखा तो उसने अपने एक दरबारी से कहा कि उन लोगों का हाल दरियाफ्त करके मुझे बताओ कि वो यहाँ क्यों उतरे हैं। जब फरिश्तादा उनके पास पहुँचा तो उनसे कहने लगा कि जल्दी बताओ कि तुम लोग कौन हो और यहाँ पड़ाव डालने का तुम्हारा क्या मकसद है। उन्होंने कहा कि हम ताजिर हैं और यहाँ आराम करने के लिए उतरे हैं क्योंकि हम दूर से चलकर आए हैं। यहाँ हमने इसलिए मंजिल की है कि हमें बादशाह सुलेमान शाह की तरफ से इत्मीनान है और जो कोई भी उसकी हुकूमत में उतरता है वो अमन में रहता है और हम शहजादे ताजुल मलूक के लिए नफीस कपड़े लेकर आए हैं। ये सुनकर फरिश्तादा शहजादे के पास वापस आया और जो कुछ उसने ताजरों से सुना था वो बयान कर दिया। शहजादे ने कहा कि चूंकि वो मेरे लिए कुछ चीज़ें लाए हैं लिहाजा जब तक मैं उनसे न मिल लूँ शहर न जाऊँगा। ये कहकर वो सवार हो गया और उसके गुलाम उसके पीछे पीछे हो लिए और वो काफिले के पास पहुंच गया। ताजर उसको देखकर खड़े हो गए और उसके लिए नुसरत और इकबाल और इज्जत के दवाम और बुजुर्गियों की दुआ मांगी और सुर्ख अतलस का खैमा उसके लिए नस्ब किया जिसमें मोतियों और जवाहरात के बेल बूटे बने हुए थे और उसके लिए उन्होंने रेशमी फर्श पर शाही गद्दे लगाए जिसका सिराना जमरुद से कड़ा हुआ था। ताजुल मलूक बैठ गया और गुलाम हाथ बांधकर खड़े हो गए और ताजरों को बुलवाकर उसने कहा कि जो कुछ तुम्हारे पास है लाकर दिखाओ। ताजर अपना अपना माल उसके पास लाए और उसने देखकर जो चीज़ें उसके काबिल थीं ले लीं और उनकी पूरी कीमत अदा कर दी। इसके बाद वो सवार होकर रवाना हो ही रहा था कि उसकी नज़र काफिले के दूसरे लोगों पर पड़ी और उसने देखा कि उनमें एक खूबसूरत नौजवान है जिसकी पोशाक नफीस और चेहरा खूबसूरत है और मुंह चांद का सा है, लेकिन उस जवान का हुलिया बदला हुआ है और मालूम होता है कि अहबाब का फिराक उसे गमज़दा किए हुए है और आंखों से आंसू जारी हैं और दर्द आमेज अशार पढ़ रहा है और आहें भर रहा है। जब ताजुल मलूक ने उसे इस हालत में देखा तो वो हैरान हो गया और चलकर उसके पास गया। जब उसने देखा कि शहजादा उसके पास आया है तो वो फौरन उठकर उसके आगे ज़मीन बोस हो गया। ताजुल मलूक ने कहा कि तू अपना माल हमारे सामने क्यों नहीं लाया। उसने जवाब दिया कि ऐ मेरे मालिक, मेरे सामान में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो तेरे काबिल हो। ताजुल मलूक ने कहा कि अपना सामान ज़रूर मुझे दिखा और अपना हाल सुना क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि तू रो रहा है और गमज़दा है। अगर तू मज़लूम है तो मैं जुल्म की तलाफ़ी कर दूँगा और अगर मकरूज़ है तो तेरा कर्जा अदा कर दूँगा। जब से मैंने तुझे देखा है मेरे दिल में आग सी लगी हुई है। अब ताजुल मलूक ने कुर्सी मंगवाई और उन्होंने एक कुर्सी लाकर रखी जो हाथी दांत और आबनूस की थी और जिसकी जाली सोने और रेशम की थी और उस जवान के लिए उन्होंने
ریشمی فرش بچھا دیا۔ تاج الملوک کرسی پر بیٹھ گیا اور جوان کو فرش پر بٹھایا اور اس سے کہنے لگا کہ اب سامان دکھا۔ جوان نے کہا کہ اس کا ذکر مت کر کیونکہ میرا مال تیری شان کے قابل نہیں۔ تاج الملوک نے کہا کہ تجھے دکھانا ہوگا اور ایک غلام کو حکم دیا کہ اس کا مال لے آئے اور وہ زبردستی لے آیا۔ جب جوان نے اپنا سامان دیکھا تو اس کے آنسو بہنے لگے اور وہ رونے اور آہیں بھرنے اور شکوہ شکایت کرنے لگا اور اس کی ہچکی بند گئی اور وہ اشعار پڑھ کر گانے لگا۔ اس کے بعد اس نے اپنا سامان کھولا اور ایک ایک کر کے تاج الملوک کو دکھانے لگا۔ اس کے سامان میں اور چیزوں کے علاوہ ایک اطلس کی پوشاک تھی جس میں سونے کا کام تھا، جس کی قیمت 2000 دینار تھی۔ جب تاج الملوک نے اسے کھولا تو اس کے بیچ میں سے ایک ٹکڑا کپڑے کا نکل کر گر پڑا جو اس جوان نے جلدی سے لے کر اپنی ران کے نیچے دبا لیا اور اسی حالت میں اشعار گانے لگا۔ تاج الملوک کو اس کی شعر خوانی پر تعجب ہوا مگر اسے اس کا سبب معلوم نہ ہو سکا۔ جب اس نے وہ ٹکڑا لے کر اپنی ران کے نیچے دبا لیا تو تاج الملوک نے پوچھا کہ وہ کیا کپڑا ہے۔ اس نے کہا کہ اے میرے مالک، تجھے اس ٹکڑے کی کوئی ضرورت نہیں۔ شہزادے نے کہا کہ دکھا تو صحیح۔ اس نے کہا کہ اسی کپڑے کی وجہ سے تو میں اپنا مال تجھے نہیں دکھانا چاہتا تھا کیونکہ میرے لیے ممکن نہیں کہ یہ میں تجھے دکھاؤں۔ تاج الملوک نے کہا کہ میں ضرور دیکھوں گا اور اصرار کیا اور ناراض ہوا۔ اس پر جوان نے اس کپڑے کو ران کے نیچے سے نکالا اور رونے اور آہیں بھرنے اور شکوہ شکایت کرنے اور اشعار پڑھنے لگا۔ جب وہ اشعار گا چکا تو تاج الملوک نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ تیری حالت ابتر ہے، بتا کہ تو اس کپڑے کو دیکھ کر کیوں روتا ہے۔ جب جوان نے کپڑے کا نام سنا تو وہ آہیں بھرنے لگا اور کہنے لگا کہ اے میرے مالک، میرا قصہ اور میری حالت عجیب و غریب ہے جو اس کپڑے کے ٹکڑے اور اس کی مالکہ اور ان تصویروں کے بنانے والی کے ساتھ پیش آئی۔ یہ کہہ کر اس نے وہ کپڑا کھول کر پھیلا دیا اور تاج الملوک نے دیکھا کہ اس میں ایک ہرن کی تصویر ریشم اور سنہری دھاگوں سے بنی ہوئی ہے۔ اس ہرن کے سامنے ایک اور ہرن کی تصویر ہے جو چاندی کے دھاگوں سے کڑی ہوئی ہے۔ اس ہرن کے گلے میں سرخ سونے کا ایک توق پڑا ہوا ہے۔ جب تاج الملوک نے اس سلم ستارے کے کام کی خوبصورتی کو ملاحظہ کیا تو بے ساختہ اس کی زبان سے نکل پڑا کہ پاک ہے وہ ذات جس نے انسان کو وہ چیز سکھائی جو اسے نہ آتی تھی۔ تاج الملوک کا دل اس کے قصے میں لگا ہوا تھا۔ اب اس نے جوان سے کہا کہ اپنا قصہ سنا جو تجھے اس ہرن والی کے ساتھ پیش آیا۔ جوان نے کہا کہ اے میرے آقا سن۔ میرے باپ کا شمار بڑے تاجروں میں تھا لیکن میرے سوا اس کی کوئی اور اولاد نہ تھی اور میری ایک چچیری بہن تھی جس کی تربیت میرے ساتھ میرے باپ کے گھر میں ہوئی کیونکہ اس کا باپ مر چکا تھا اور مرنے سے پہلے اس نے میرے باپ سے یہ شرط لے لی تھی کہ وہ میری شادی اس کے ساتھ کرے۔ جب میں بالغ ہو گیا اور وہ بالغہ تو انہوں نے نہ اس کا پردہ مجھ سے کرایا اور نہ میرا اس سے۔ میرے باپ نے میری ماں سے اس کے متعلق گفتگو کی اور کہا کہ اسی سال ہم عزیز کا عقد عزیزہ سے کر دیں گے اور دونوں والدین اس پر رضامند ہو گئے اور میرے باپ نے ولیمہ کا سامان تیار کرنا شروع کر دیا۔ ادھر تو یہ ہو رہا تھا اور ادھر میں اور میری چچیری بہن
باہم ایک ہی فرش پر سوتے تھے اور ہمیں کچھ خبر نہ تھی، لیکن وہ مجھ سے زیادہ باعقل اور باشعور تھی۔ جب میرے باپ نے شادی کا سامان تیار کر لیا اور سوائے اس کے اور کچھ باقی نہ رہا کہ نکاح نامہ لکھوا لیا جائے، تو میرے باپ نے ارادہ کیا کہ جمعہ کے روز نماز کے بعد نکاح نامہ مرتب ہو۔ اس کے بعد میرا باپ اپنے تاجر دوستوں کے پاس گیا اور انہیں اس کی خبر کی، اور میری ماں اپنی سہیلیوں اور اپنے رشتہ داروں کے پاس گئی اور ان کو دعوت دے آئی۔ جب جمعہ کا دن ہوا تو باراتیوں کے بیٹھنے کا کمرہ دھلوایا گیا اور اس کا مرمر خوب صاف کیا گیا اور سارے مکان میں فرش بچھوایا گیا اور ہر ضرورت کی چیز مہیا کی گئی اور دیواروں پر سنہری پردے ڈالے گئے، اور لوگ تیار ہو گئے کہ جمعہ کی نماز کے بعد ہمارے گھر آئیں۔ میرے باپ نے جا کر حلوے اور مٹھائیوں کی سینیاں تیار کیں اور سوائے نکاح نامے کے اور کوئی چیز باقی نہ رہی۔ اب میری ماں نے مجھے حمام بھیجا اور میرے پیچھے بہترین لباس کا ایک جوڑا بھجوایا۔ حمام سے نکل کر میں نے اس جوڑے کو پہن لیا جو عطر میں بسا ہوا تھا۔ جب میں اسے پہن کر چلا تو اس کی خوشبو سے تمام راستے مہک اٹھے۔ اب میں جامع مسجد جانے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ مجھے اپنا ایک دوست یاد آیا اور میں اس کی تلاش میں لوٹ پڑا تاکہ نکاح نامے کے لکھے جانے کے وقت وہ بھی موجود ہو، اور میں اپنے دل میں کہنے لگا کہ میں نماز کے وقت تک اس سے فارغ ہو جاؤں گا۔ یہ کہہ کر میں ایک گلی میں داخل ہوا جہاں پہلے کبھی نہ گیا تھا، اور حمام اور نئی پوشاک کی وجہ سے جو میں پہنے ہوئے تھا پسینے پسینے ہو رہا تھا، پسینہ بہہ رہا تھا اور خوشبو پھیل رہی تھی۔ اس لیے میں گلی کے کنارے ایک چوکی پر ذرا آرام کرنے بیٹھ گیا اور ایک کڑا ہوا رومال جو میرے پاس تھا نیچے بچھا لیا۔ اب مجھے اور زیادہ گرمی معلوم ہونے لگی اور پسینہ پیشانی سے بہہ کر چہرے پر آنے لگا، مگر میں رومال سے اپنے چہرے کا پسینہ نہ پوچھ سکتا تھا کیونکہ وہ میرے نیچے بچھا ہوا تھا۔ اس لیے میں نے ارادہ کیا کہ اپنا دامن لے کر اپنے رخساروں سے پسینہ پوچھوں کہ اتنے میں اوپر سے ایک سفید رومال میرے پاس آ کر گرا جو نیم سے زیادہ ہلکا تھا۔ اب شہرزاد کو ثبوتی دکھائی دی اور اس نے یہ کہانی بند کر دی۔